بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یحلفون باللہ لکم لیردونکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی روشنی میں ہم ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طیبہ زکیہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے حوالے سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 62 یعنی 62 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یحلفون باللہ لکم لیردونکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کریں اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے، یعنی تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ منافقین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے جب وہ اپنی محافل اور مجالس میں ہوتے، اپنے لوگوں میں ہوتے، تو جب ان کی وہ طعن و تشنیع اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ چلتا تو ان کے پوچھنے پر وہ منافقین جب مسلمانوں یعنی صحابہ اکرام سے ملتے تو ان کی محافل میں آ کر ان کے سامنے آ کر انکار کر دیتے، اور انہیں راضی کرنے کے لیے یعنی صحابہ اکرام کو راضی رکھنے کے لیے قسمیں کھاتے اور اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، کہ وہ نادان اگر ایمان والے ہوتے، وہ مومن ہوتے، اصحاب ایمان ہوتے، تو وہ عام مومنوں یا صحابہ اکرام کو راضی کرنے کی بجائے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرتے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی کرنا دین میں، شریعت میں اہم چیز ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو سب کچھ عطا ہو جائے گا، اور اس میں بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، لہذا اگر وہ مومن ہوتے
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ بدبخت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مطلوب ہے، اور یہ جو رضا ہے یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں پنہاں اور پوشیدہ ہے۔ لہذا جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، بالکل وہ چیز اللہ تعالی کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ یعنی جس چیز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالی بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالی کے غضب اور ناراضگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ چونکہ اس آیت کریمہ کے جو کلمات میں نے پڑھے ہیں واللہ ورسولہ، ان کلمات میں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے۔ احق کو حقدار ہے این یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ یعنی ان کلمات میں پہلے ذکر اللہ اور رسول دونوں کا ہوا، اور پھر جب رضا کی بات آئی، راضی کرنے کی بات آئی، تو اس میں صرف ایک ضمیر کو اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور وہ ضمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس میں اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ارے نادانو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کریم تمہیں کیا سکھا رہے ہیں، کس چیز کی طرف تمہاری توجہ دلا رہے ہیں، کہ اللہ اور رسول دونوں کی رضا ایک ہے، کہ اگر رسول راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا۔ یعنی تم نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا تو گویا تم نے اللہ تعالی کو بھی راضی کر لیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا ہی ایمان ہے۔ اس لیے آخری کلمات ہیں آیت کریمہ کے ان کانوا مومنین، کہ اگر وہ مومن ہوتے، اگر ان کے اندر ایمان ہوتا تو وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی ہر قولی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود ہے، داخل ہے، جیسے مختصراً اگر آپ ذہن میں لائیں، آذان میں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے ساتھ ہے، نماز میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ساتھ ہے، ہم جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں یا عیدین کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی دونوں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اکٹھا آتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے اپنی قولی تمام عبادات میں اپنے محبوب کا نام اپنے ساتھ رکھا ہے تو پھر رضا میں شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس کلام کا مفہوم یہ ہے اور مقصود یہ ہے اور اللہ کریم کا مدعا یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا تو اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے ان سے اللہ تعالی بھی راضی ہو گیا۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ پتہ چلا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا،
جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین سے خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض تھا اور ہے، اس لیے ان کا بار بار ذکر کیا اور ان کو متنبہ کیا۔ اب اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ضروری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی انہیں مطلوب تھی۔ اب اس میں سے جو سب سے بڑی اور عمدہ مثال ہے اور وہ بے مثال ہے، ان کی اور کوئی مثال نہیں ملتی، وہ اپنے اس کردار، وقار، عظمت میں یکتا ہیں، اور وہ مثال کون ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے متاثر ہوئیں تو آپ نے شادی اور نکاح کی دعوت آقا کریم کی بارگاہ میں خود بھیجی، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، تو آپ نے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی حسین اور اچھے انداز سے زندگی بسر کی، وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کی، یہاں تک کہ وصال، آپ کے وصال مبارک تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور پھر آپ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر بھی اکثر فرماتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا شمار اس وقت امیر ترین افراد میں ہوتا تھا، تو جو ہی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق زوجیت میں تشریف لائیں تو آپ نے اپنا سارا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور اعلان نبوت کے بعد آپ نے اپنا سارا مال دین اسلام کی فروغ کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ تو تاریخ اسلام کے اس اوائل دور میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت ہی آپ کے کام آئی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام کے لیے کام آئی۔ اس طرح ان کا مثالی جذبہ اثار و قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور والہانہ وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رفیقہ حیات سے کمال درجہ محبت تھی، اور ان کے اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی یاد کبھی بھی آپ کے دل سے محو نہ ہو سکی، اور آپ ان کا ذکر اپنی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ اکثر کرتے رہتے تھے۔ ایک روز آپ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف فرما دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتقاضاء بشری ان سے رہا نہ گیا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک بوڑھی بیوہ خاتون تھیں اور خدا نے آپ کو ان سے بہتر زوجہ دی ہے، عطا کی ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، میرا انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب لوگ مجھے چھوڑ گئے تھے، اور
انہوں نے یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری اس وقت تصدیق کی، آقا فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے میرے لیے اور اسلام کے لیے اس وقت اسلام پر اور مال خرچ کیا جب سب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے، اور خدا نے مجھے ان کے بطن مبارک سے اولاد دی ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف گنوائے، اور جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہمیت اور مقام و مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اقدس میں کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان چیزوں سے جو آقا کریم کا یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر کرنا آپ کے وصال کے بعد بھی امہات المومنین میں، پھر ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر راضی تھے۔ تو جو آیت کریمہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم اگر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر راضی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم بھی آپ پر راضی تھا، چونکہ ایک مومن کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی محبت میں خدا کی محبت ہے، ان کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یا کسی مومن سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، پھر وہ انعامات کرتا ہے، پھر وہ خوشخبریاں دیتا ہے۔ اسی طرح چونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت راضی اور خوش تھے، چنانچہ ایک دن آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، کہیں کسی باہر جگہ پر تشریف فرما تھے، جو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم تھا۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے امام بخاری نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجۃ اتت معها اناء فیہ ادام وطعام فاذا اتتك فقرأ علیها السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فی ولا نصب۔ رواہ البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر تشریف فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے، اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہے، یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے شوہر، اپنے سرتاج کے لیے کھانا لا رہی تھیں، کہ وہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں، وہ تشریف لے آئیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر سلام بھیجنا، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام بھیجنا، اور سلام بھیجنے کے بعد یعنی اللہ تعالی اور میرا سلام بھیجنے کے بعد
سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری سنانا کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار فرما دیا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آ گئی، یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس ذات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا مرکز بن گئی، جس سے آقا کریم راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنے انعام فرماتا ہے، اور پھر اس دنیا میں ہی وہ چیزیں جو آخرت میں اس کا نصیب تھیں، جو حصہ تھیں، ان کی بشارت دے دیتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ کریم کا سلام بھی پہنچا دیا اور جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے واضح ہوا کہ اس کائنات میں، دین میں، شریعت میں اگر کوئی اہم چیز ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اگر ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے راضی کر لیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو ہی راضی کرنے کی توفیق دے، چونکہ آپ کو راضی کرنے میں ہی خدا کی رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔